جنرل صاحب، سانے 8 اکتوبر کو 2 سال گزر چکے ہیں، تو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے اس وقت، اور یہ جو تعمیری نو کا کام ہے اس کو مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے کمپلیٹ ہونے میں؟ جی 2 سال پہلے جو ایک مایوسی اور ایک لاچاری کا عالم تھا 8 اکتوبر کو، ہم وہاں سے تو بہت آگے نکل آئے۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو یہ تاثر تھا کہ یہ کس طرح سے اتنے بڑے حادثے سے ہم نکلیں گے، ریلیف اینڈ ریسکیو کا اتنے مشکل مراحل کیسے طے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ ہے انہوں نے کتنی جلدی ایک نیا سیٹ اپ کو اسٹیبلش کیا، فیڈرل ریلیف کمیشن جس کو کہتے تھے، مجھے اس کا کمشنر بنایا انہوں نے۔ یہ 2 دن کے اندر انہوں نے یہ فیصلے کیے اور 10 تاریخ سے ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا۔ اس وقت یہ تاثر تھا کہ یار اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی ہلاکتیں، اتنے زیادہ لوگ زخمی ہیں، یہ کیسے ہوگا، خوراک کیسے پہنچے گی، سردیاں آ رہی ہیں، بیماریاں ٹوٹنے کا، پانی نہیں ہے پینے کا، ایکسیٹرا۔ ایک خدا کے فضل سے وہ مرحلہ تھا جو 5 مہینوں میں مکمل ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ خدا کے فضل سے کوئی ایسی وہ جو 2nd ویو آف ڈیتھ، 3rd ویو آف ڈیتھ، اور پھر ونٹر 4th ویو آف ڈیتھ کی بات ہو رہی تھی، کچھ نہیں ہوا۔ یہ خدا کا کرم تھا۔ اس کے بعد مرحلہ تھا تعمیر کا، نو تعمیر کا ان علاقوں کی، اور خدا کے فضل سے اگر آپ دیکھیں تو ایرا نے جو ابھی تک کام اس کے اوپر کیا ہے، کل ہی ایک سیمینار میں انٹرنیشنل جو آبزرورز تھے، میں ان کی تقریریں سن رہا تھا جس میں ورلڈ بینک، ADB اور UN کے نمائندے شامل تھے۔ وہ بہت سراہ رہے تھے ان کے کام کو، جو ٹارگٹس حکومت نے اور ایرا نے اپنے لیے رکھے تھے، اس دوران میں ایرا اس سے کہیں آگے چل رہی ہے۔ جنرل صاحب، سانے 8 اکتوبر کے بعد جو عوام کا رسپانس تھا وہ بلا شبہ ناقابل فراموش ہے، اس کو کوارڈینیٹ کرنے میں کیا درپیش آئیں آپ کو پرابلمس، کیسے سولو کیا اس معاملے کو آپ نے؟ جی بہت مشکل مرحلہ تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی۔ میں تو اسی دفتر میں کسی اور کام میں مصروف تھا پرائم منسٹر صاحب کے لیے۔ سو جب آپ کو ایک نئی آرگنائزیشن بنانی پڑے اور ساتھ ساتھ اتنا مشکل کام کرنا پڑے تو بہت سے مسائل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ان مسائل کو مثال کے طور پہ آپ یہی دیکھیے نا کہ راستے بند ہیں۔ ابھی آپ نے جو امدادی سامان دینا ہے اس کو کہیں سے لانا ہے، پہلے اس کو خریدنا ہے، پھر اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے، پھر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، سڑکیں بند ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ خدا کو پیارے ہو گئے ان کو نکال کے دفنانا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ تعداد زخمیوں کی ہے جہاں ہسپتال کوئی نہیں رہے، ان کو ایویکویٹ کرنا ہے، کہاں بھیجنا ہے، کیسے ان کی سب کچھ کرنا ہے۔ بہت بڑے مسائل تھے۔ 6 لاکھ گھر جو تھے وہ تباہ ہو چکے تھے، لوگوں کو ٹینٹ پہنچانے، ٹینٹ کہاں پہ تھے اتنے زیادہ۔ سو بہت سے مسائل تھے، لیکن خدا کے فضل سے جو آرگنائزیشن سیٹ کی گئی جس کو فیڈرل ریلیف کمیشن کہتے تھے، اور جو لوگ اس کا حصہ بنے فوج سے اور ہمارے جو سول سرونٹس تھے، بہت پائی کے لوگ تھے، بہت تندہی سے کام کیا ان تمام ڈپارٹمنٹس نے، اور خدا کے فضل سے کام ٹھیک ہو گیا۔ جنرل صاحب، 60 سال میں بدقسمتی رہی ہے کہ کوئی قومی سطح پہ ایسا ادارہ نہیں بن سکا جو ان پرابلمس کو سولو کر سکتا، ان سے نمٹ سکتا، لیکن اب شاید دیر سے بنا یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو بنائی گئی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کن مشکلات کا سامنا ہے، اور جو آئندہ چیلنجز درپیش آئیں گے ان سے کیسے ہم نمٹ سکتے ہیں؟ آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہم نے 60 سالوں میں ایک کوئی ایسا ادارہ نہیں بنایا جو قومی سطح کے اوپر ایک بہت بڑے حادثے کو مینج کر پاتا، لیکن کچھ حد تک بعض ادارے تھے۔ مثال کے طور پہ ایمرجنسی ریلیف سیل تھا کیبنٹ ڈویژن کا، جو کہ 1970 کے سائیکلون جو اس وقت کے مشرقی پاکستان میں آیا تھا اس کے بعد بنا، جو ریلیف کا کام کرتا تھا۔ اسی طرح سول ڈیفنس کی کچھ ڈیوٹیز تھیں، لیکن ان تمام جو یہ 2 سیٹ اپ میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو کسی میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ قومی سطح کے حادثے کو کوآرڈینیٹ کر کے ٹاسک کو کرتا۔ اور پھر ہم نے اس حادثے سے جو سبق سیکھے 8 اکتوبر کے، یہ منتج ہوا اس مارچ، یعنی مارچ 2007 میں پرائم منسٹر صاحب نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کی میٹنگ کال کی۔ یہ جو میٹنگ ہوئی، یہ ایک آرڈیننس جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا پریزیڈنٹ صاحب نے 21 دسمبر کو آؤٹ کیا، اس کے فالو اپ کے طور پہ تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہونی چاہیے جو کہ حکومتی پالیسی جو ہیں ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ ان کو امپلیمنٹ کرائے گی۔ جنرل صاحب، یہ بتائیے گا کہ NDM کے تجربات کو ہم جو دیگر ریجن کے جو کنٹریز ہیں ان کی جو اتھارٹیز ہیں یا ان کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں، کچھ بتانا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟
इस अथॉरिटी के ना होते हुए भी और फिर अथॉरिटी के बनने के बाद दो ऐसे तजर्बात हैं जो कि मेरे ख्याल में दुनिया जो है उनको एग्जाम्पल के तौर पे पेश करती है कि रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाना चाहिए। 8 अक्टूबर के सानवे के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने रिस्पॉन्ड किया और जिस तरह से हमारी हुकूमत ने इसको सपोर्ट किया, फेडरल रिलीफ कमीशन बनाया और फिर पूरी ताकत से इसकी मदद की और खुदा के फजल से हम ये काम करने में कामयाब हो गए, ये चीज़ एक अचंभे से कम नहीं गैर ममालिक के लिए। फिर जब ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कागज़ के ऊपर तो बन गई मार्च में, लेकिन इसको 1 जुलाई को फंड्स मिलने थे और इसने एक्टिवेट होना था, लेकिन जून में ये सैलाब आ गया और ना ग्राउंड पे होते हुए भी हमने दोबारा से ये फ्लड जितने थे बलूचिस्तान और सिंध में, इसकी सिचुएशन को खुदा के फल से संभाला। लिहाजा जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्रोविंशियल एंटिटीज़ हैं, लाइक प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने भरपूर काम किया और खुदा के फजल से बग़ैर किसी बैरूनी इमदाद के हमने इस सारी जो तूफ़ान और बारिशों का सिलसिला था, इसमें अफवाज पाकिस्तान की मदद के साथ सिचुएशन को स्टेबलाइज़ किया। सो हमारे से लोग सीख रहे हैं कि कैसे करना है, लेकिन हमने अपनी आंखें बंद नहीं की हुई। हम लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं और जो हमें उनमें अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं वो हम अपना रहे हैं। सर, जहाँ कौमी सतह पर हुकूमती इदारों ने अपना काम किया, वहाँ पर बिलाशुबा गैर सरकारी तंजीमें जिनमें मुल्की और गैर मुल्की NGOs हैं, उन्होंने भी अपना बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। उस वक्त क्या सिचुएशन थी और अब आप इनके किरदार को कैसे देखते हैं? ज़ल्ज़ले के बाद एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल NGOs और हमारी लोकल NGOs की, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। सिर्फ जो मसला आता है कि इनको कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए, जो कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये हमने ज़ल्ज़ले के बाद भी नोटिस किया और अभी सैलाब में भी हमने ये चीज़ नोटिस की। इसकी वजह यह है कि NGOs आमतौर पे एक इंडिपेंडेंट मजाज की मालिक होती हैं, इनसे काम करना चाहती हैं और हुकूमती इदारे उनका फ़र्ज़ होता है इनको कोऑर्डिनेट करना। अगर इनमें आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो फिर काम आसान हो जाता है। लिहाजा NGOs का किरदार इतना अहम है कि हमने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन, जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उसमें भी इनकी पार्टनरशिप रखी हुई है। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, इनमें भी इनकी रिप्रेजेंटेशन है और हमने इनके साथ ऑलरेडी इनकी जो मुख्तलिफ फोरम हैं उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि आइए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, MOU साइन करते हैं और हादसात की सूरत में, ताकि हम उन MOUs और उन अंडरस्टैंडिंग्स के साथ जहन में रखते हुए आपको साथ लेके चलें। जब ये साने 8 अक्टूबर आया, उसके बाद कौम ने फ़र्दन तौर पर अपनी खिदमात रज़ाकाराना तौर पर पेश की। हम ये पूछना चाहेंगे कि ये जो वॉलंटियरिज्म का जज्बा था, इसको कैसे चैनलाइज किया जा सकता है? क्या तजवीज़ है आपके पास इस हवाले से? एक ये बहुत अहम सवाल है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जितना भी सराहा जाए कौम की रिस्पॉन्स को ज़ल्ज़ले के बाद या किसी भी हादसे की सूरत में, कम है।